مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں صبا شہزاد آپ کو ہمارے اس چینل کوائٹ ٹائم پر ویلکم کرتی ہوں۔ اس چینل کا مقصد یہوہ پاک خدا کا پاک کلام یعنی بائبل مقدس کے متعلق سیکھنا سکھانا ہے، اور آج کی ہماری اس فرسٹ ویڈیو میں ہمارا ٹاپک بھی بائبل مقدس ہی ہے۔ بائبل مقدس کیا ہے؟ بائبل مقدس اس زندہ خدا کا پاک کلام ہے جس کا نام یہوہ، جسے اردو میں ہم یہوہ کہتے ہیں، جو باپ ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا قدوس خدا اور مسیح یسوع میں ہمارا آسمانی باپ ہے۔ تمام نبی بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے بولتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ بائبل مقدس میں سے خود بھی بہت سے حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم 2 حوالوں پر غور کرتے ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب میں سے پہلے باب کی 9 آیت میں مرقوم ہے، تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ خداوند نے فرمایا یرمیہ نبی سے کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ اسی طرح ہم مقدس پطرس رسول کے لکھے گئے خط دوسرے خط میں سے اور اس کی پہلے باب اور 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ بائبل مقدس ایک الہامی کتاب ہے جو خدا نے روح القدس کے ذریعہ عام انسانوں سے لکھوائی، جو تعداد میں تقریباً 40 تھے، اور یہ 40 مختلف لوگ مختلف پروفیشنز کے تھے، مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر داؤد بادشاہ جو تھے وہ ایک زبردست بادشاہ تھے، لیکن خدا یسوع مسیح کے شاگرد متی رسول کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک معصول لینے والے تھے۔ شمعون کنانی کو دیکھیں تو وہ حکومت کے خلاف جو ایک گروپ تھا اس کے ممبر تھے۔ بائبل مقدس 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اس بائبل مقدس کی کل کتابیں 66 ہیں، 66، اور پرانے عہد نامہ کی کتابیں ہیں 39، اور نئے عہد نامہ کی کتابیں ہیں 27۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ زیادہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ عبرانی جو تھی وہ یہودیوں کی زبان تھی، اور یونانی زبان جو کہ تمام دنیا میں اس وقت سمجھی جانے والی زبان تھی، جیسے آج انگلش لینگویج ہے۔ اسی لیے تمام دنیا میں مسیح یسوع کی خوشخبری پھیلانے کے لیے یونانی زبان ہی سب سے بیسٹ تھی۔ اب کچھ وقت کے لیے سیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس لکھی کس طرح سے گئی۔ اس زمانہ میں پرنٹ کرنے والا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا، اور جیسے آج ہمارے پاس پیپر موجود ہے اور جس پر ہم بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں، اس زمانہ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ چمڑے پر لکھا گیا، اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ زیادہ تر پیپائرس پر لکھا گیا تھا، جو کہ ایک طرح کا کاغذ تھا۔ چمڑے کو تو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن پیپائرس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس پہ ہم تھوڑا سیکھتے ہیں کہ پیپائرس کیا تھا۔ پیپائرس ایک پودا تھا جو مصر میں پیدا ہوتا تھا، اور پیپائرس جو ہے وہ یونانی زبان میں بیبلوس کہتے ہیں۔ پیپائرس کو یونانی زبان میں بیبلوس کہتے ہیں، اسی سے لفظ بائبل نکلا ہے۔ لوگ پیپائرس کی شاخوں کو لمبے اور باریک حصوں میں کاٹ لیا کرتے تھے، اور پھر ان کو پانی میں بھگوتے، اور بھگونے کے بعد ان کو کوٹتے اور چپٹا لیتے، اور پھر ان کو دھوپ میں رکھتے تاکہ وہ سوکھ جائیں، اور جب وہ سوکھ جاتی تو اس کو کاغذ کے طور پر وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور خداوند کی تعریف ہو کہ آج بائبل ہی دنیا کی سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب ہے، اور نہ صرف پرنٹ ہونے والی ہی بلکہ بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب ہے۔
بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ زندگیاں تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ جی ہاں، بائبل مقدس ہی دنیا کی سب سے زیادہ زندگیاں تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ عزیزو، تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آج آپ کو خدا کا پاک روح ابھار رہا ہے بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے، تو خدا کی اس آواز کو رد نہ کیجیے گا۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت میں مرقوم ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کامیابی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہی ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اقبال مندی کی راہ بھی ہمیں خدا کے پاک کلام کو پڑھنے سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو آج یہ چیلنج دیتی ہوں، آپ کے سامنے اس چیلنج کو رکھ دیتی ہوں کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں، اور اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کے ذریعہ سے برکت پائی ہے یا کچھ نیا سیکھا ہے، سو کائنڈلی پلیز ہمارے اس چینل کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔